السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن کی آخری سورت سورہ الناس کے بارے میں۔ اس چھوٹی سی سورت کے اندر چھپی ہوئی ایک بہت بڑی حفاظت، ایک گہرا پیغام اور ایک زندہ معجزہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت کب اور کیسے نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف کا سامنا تھا؟ آئیے چلتے ہیں 1500 سال پیچھے، مکہ کے ان اندھیروں میں جہاں نور اتر رہا تھا۔ مکہ میں اس وقت شرک، جادو اور ظلم کا دور تھا۔ لوگ جادو ٹونا، نظر بد اور جنوں کے اثرات سے پریشان رہتے تھے۔ ہر مشکل کا حل پیر، جن یا بت سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان پر ظلم بھی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بات صرف دشمنی تک نہیں رہی۔ ایک واقعہ ایسا بھی آیا جب ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ ان کا نام تھا لابد ابن الاسام، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، کنگھی اور کپڑوں کا استعمال کر کے جادو کیا۔ جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، کچھ چیزیں بھولنے لگتے تھے اور عجیب حالات محسوس کرتے تھے۔ یہ کوئی عام حالت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، لیکن یہ جادو ذہنی اور جسمی طور پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے 2 نورانی صورتیں نازل کی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ سورہ الناس اللہ نے نازل کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے وسوسے، جادو، شیاطین اثرات سے بچ سکے۔ ہر مومن کو یہ دعا سکھائی جائے کہ وہ صرف اللہ سے مدد مانگے۔ آئیے اب سورت کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ اس میں صرف 6 آیتیں ہیں، لیکن اس سورت کا اثر اور اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ سورہ ایک دعا ہے جو انسان کو ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، جادو اور نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کے ذریعے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ہی انسان کا پالنے والا ہے، اللہ ہی حکومت کرنے والا ہے اور اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر برائی سے صرف اللہ کی پناہ ہی حفاظت کر سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ سورہ کے آخری حصے میں اللہ نے شیطانی وسوسے کا ذکر کیا ہے، من شر وسواس خناس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان انسان کے دل میں چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، پھر وسوسہ ایمان اور نیت کو کمزور کرتا ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی برے، حسد، شک یا غلط سوچ نہ آئے۔ سورہ کا آخری جملہ یہ بتاتا ہے من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ اشارہ ہے کہ برائی صرف جن نہیں کرتے، انسان بھی کبھی کبھی شیطان بن جاتے ہیں، چغل خور، فریبی، حسد کرنے والے لوگ۔ اس کا سبق یہ ہے کہ ہر برے اثر، چاہے وہ انسانی ہو یا جنوں کا، اس سے حفاظت کے لیے سورہ الناس ایک روحانی ڈھال ہے۔ سورہ کو لائن بائی لائن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیں میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ہر مخلوق کا پالنے والا صرف اللہ ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے اللہ کی تعریف رجوع کرو۔ مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ ہر حکومت سے اوپر ہے، نہ جادو، نہ پیر، نہ پولیس، اصل راز صرف اللہ کا ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، ہر عبادت صرف اسی کے لیے ہے، کسی اور سے مدد مانگنا شرک کے برابر ہو سکتا ہے۔ من شر الوسواس خناس، وسوسہ ڈالنے والا خبیث شیطان کا سر ہے۔ شیطان چپکے سے آتا ہے، تمہارے ذہن میں شک، غم، غلط سوچ ڈالتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، لیکن تمہارا ایمان کمزور کر جاتا ہے۔ الذی یوشوش فی صدور الناس،
जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, वसवसा सहन में नहीं दिल में होता है। ईमान भी दिल में होता है। शैतान सबसे पहले वही को निशाना बनाता है। मिनल जिन्नती वन्नास, जो जिनों में से भी होता है और इंसानों में से भी। हर बुराई सिर्फ जिन से नहीं होती, कभी कभी इंसान भी शैतान बन जाते हैं। यह सूरा को रोज़ाना पढ़ने का हुक्म दिया गया, फजर, मगरिब और सोने से पहले। आज के दौर का वसवसा क्या है? आज हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। नेगेटिव थॉट्स और वसवसों ने घेरा हुआ है। दुनिया भर का प्रेशर दिल पर है। जादू टोना का डर लोगों के जहनों में है। लेकिन सूरह अन्नास हमें ये याद दिलाती है, तुम्हारी असल हिफाजत अल्लाह के कलाम में छुपी है। वसवसा जहाँ से आता है वहाँ से अल्लाह की रहमत भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल, सहन और रूह महफूज रहे तो हर दिन सूरह अन्नास और सूरह अल-फलक ज़रूर पढ़ें। ये सिर्फ सूरतें नहीं, ये आपकी रूहानी हिफाजत का एक ज़रिया है। हर मुसलमान को रोज़ यही सूरा पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल था कि वो हर सुबह शाम हर बीमारी, हर तकलीफ़, सोने से पहले, जादू या नज़र से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अन्नास पढ़ते थे। आपके लिए भी ये नुस्खा है। आज से आदत बना लीजिए। फजर के बाद 3 मरतबा, मगरिब के बाद 3 मरतबा और सोते वक्त हाथ पर फूंक कर जिस्म पर फेरना। दोस्तों, अगर आप अपने दिल, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप हर रोज़ सूरह अन्नास पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रूहानी सफ़र के साथ।